ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رائٹ ٹریک پر ہیں؟ یعنی آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے اور ہمیں نمایاں بھی اپنے کام کو کرنا چاہیے. جو ناپ تول سے جی دیکھیں، ناپ تول سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میری یہ کامیابی ہے یا میری وہ کامیابی ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ناپ تول کر کے دیکھا؟ کیا آپ نے اپنی شرح کامیابی کو دیکھا؟ اگر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا تو ہمارا ایسے بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی خیالات ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی یارڈ سٹک سے ناپا جاتا ہے. آپ اندازے نہیں لگاتے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی خیال ٹھیک ہے یا کوئی خیال غلط ہے تو آپ کو اب سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کو فوراً ایک صحیح خیال سے کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنی غلط معلومات کو چیک کر سکتے ہیں. آپ گوگل کو وزٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کیسے کس وقت ہوئی تھی. جیسے کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی خام خواہی بدنام ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جو IMF جس کو کہتے ہیں، تو آپ کو سنتے ہوئے ہوں گے کچھ 25-30 سال کے یہ کوئی بہت بری چیز ہے، IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے. حالانکہ پاکستان درجنوں دفعہ IMF کے پاس گیا ہے اور خوشی سے نہیں جاتے. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے لوگ بینکوں کے پاس لون لینے کے لیے جاتے ہیں. اگر انہوں نے ٹیکسٹائل مل لگانی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں دنیا میں، طریقہ کار کوئی نہیں ہے کہ آپ بینکوں کے پاس جائیں. یا دوسرے دنیا کے ممالک میں مارٹگیج ہوتے ہیں گھر کہ آپ کو بینک لون دیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے اور آپ تقریباً اتنی قسط دیتے ہیں جتنی کہ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے ہوتے تو دیتے آپ اتنا. اس طرح دنیا ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بینکوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے لون لیں اور ہماری ضرورت ہے کہ اس لون سے ہم پہ ترقیاتی کام کریں، منافع کمائیں اور بینک کو اس کا اصل اور کچھ منافع واپس کر کے تو پھر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. تو یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے یہ دنیا کے کچھ امیر ممالک نے رقوم مہیا کی ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑی آرگنائزڈ باڈی ہے. اس میں بہت بڑے معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں جو اندازہ لگاتے ہیں کہ کیسے کسی ملک کو رقم دی جائے گی، کیسے اس سے پھر رقم واپس بھی لی جائے گی، جو کہ بہت برا لگتا ہے جب ہمیں پیسے دے کے واپس بھی لینے کی بات. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ IMF جو ہے نا اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ منی بھی اتنی بدنام مجھے وہی ایگزیکٹ آپ یو ہیو ریڈ مائی مائنڈ. مجھے لگ رہا ہے IMF نہیں بلکہ یہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک بہت ہی انٹیگریٹی والی باڈی ہے. شاید مجھ سے آپ اختلاف کریں. لوگ تو یہاں یونائٹڈ نیشنز کو نہیں مانتے، لوگ تو WHO کو نہیں مانتے، لوگ تو من موجی ہیں. سائنٹیفک بات کو صحیح بات کو یہ IMF کی جو باڈی ہے، مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان تشریف لائی تھی جو اس کی عہدیدار ہیں خاتون، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. تو میں نے ٹی وی پہ ان کی گفتگو سنی تھی تو انہوں نے بہت معقول گفتگو کی تھی. انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی پہ بڑا اطمینان کا اظہار کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے معیشت بڑی مضبوط جا رہی ہے اور اس میں کچھ خامیاں ہیں جو دور کر لینی چاہیے، جیسے سبسڈی نہیں ہونی چاہیے اور کچھ 2-4 چیزیں انہوں نے اور تجویز بتائی. تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو IMF سے رجوع کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو اس وقت کوئی ضرورت نہیں نظر آ رہی، لیکن اگر ہم سے کبھی بھی رجوع کیا جائے گا تو ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہیں گے. یہ ہم از خود کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ IMF برا ہے جو قرضہ دیتا ہے، ہم بہت اچھے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں؟ یہ ہم کیوں ایسا سوچ لیتے ہیں کہ جب ہم IMF سے قرضہ لیں گے تو پھر وہ واپس نہ مانگے تو اچھا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں تو پھر ہم سے جب کوئی واپس مانگتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے؟
یہ ویسے انفرادی طور پر بھی ہم سب لوگوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ماں باپ سے اگر ہم قرضہ لیتے ہیں تو وہ تو واپس نہیں مانگتے، تو بس سب لوگ ماں باپ تو نہیں ہوتے. لیکن مجھے بتائیے کہ ماں باپ کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، کہ جو بہت دیالو ہوتے ہیں، جو دے کے بھول جاتے ہیں، کبھی واپسی کی توقع نہیں رکھتے. تو مجھے بتائیے کہ ہمارا قبلہ درست ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ ہم ماں باپ کی اس طرح قدر نہیں کرتے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.